لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم سورہ آل عمران کی آیات 46, 47 اور انشاءاللہ 48 کا مطالعہ کریں گے ترتیب کے ساتھ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے. اور جو ذکر چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی ولادت، آپ کی میلاد، آپ کی پیدائش اور آپ کی شانوں اور آپ کے تعارف کو اللہ کریم عظیم الشان طریقے سے بیان کر رہا ہے. پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور آپ کے میلاد کی خوشخبری سنائی، اور اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری عطا کی گئی کہ آپ کلمۃ اللہ بن کر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. اور چونکہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور امکان تھا، انسانی فطرت کا تقاضا تھا کہ آپ کی پیدائش والد کے بغیر ہو رہی ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا اٹھتے تھے اور الزامات لگ سکتے تھے. لوگوں کے اندر شکوک پیدا ہو سکتے تھے کہ بغیر باپ کے کسی کا پیدا ہو جانا یہ کیسے ممکن ہے. تو اللہ کریم نے اس کا علاج پہلے کر دیا. آپ کی پیدائش کی خوشخبری سے اللہ نے آپ کے نام کا ذکر بھی کر دیا اور آپ کے کو جو معجزات عطا کرنے تھے اس کا ذکر بھی کر دیا، اور یہ واضح کیا کہ وہ عام انسان نہیں ہوگا، وہ عیسیٰ بن مریم تو ہوگا، لیکن ساتھ اس کی شانیں یہ ہوں گی کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ عزت والا ہوگا، شانوں والا ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ اسے عزتیں اور شانیں عطا کرے گا. اور مزید واضح کیا تاکہ ہر انسان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور ادب پیدا ہو جائے اور کوئی غلط خیال، کوئی غلط شک پیدا نہ ہو. فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ صرف عزت والا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے قرب والا بھی ہوگا. یہ بات ہم پڑھ چکے. تو اب آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ کریم مزید آپ کی شانوں کو واضح کرتے ہوئے آپ کے معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے ان کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان یہ ہوگی کہ وہ بن باپ کے بھی پیدا ہوں گے. اللہ کریم انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، اللہ انہیں آخرت میں بھی شانیں عطا کرے گا، اور وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، اور وہ پنگوڑے میں بھی باتیں کریں گے لوگوں کے ساتھ. وہ ایسے عالم میں گفتگو کریں گے گہوارے کے اندر کہ جب بچہ صرف رونا جانتا ہے، آ جانتا ہے، بات کرنا نہیں جانتا، اور اگر کوئی جملہ لفظ بولے بھی تو اس کے اندر کوئی پختگی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی بات واضح نہیں ہوتی، کوئی با مقصد جملہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا یہ میرا نبی بن کر آئے گا،
میرا مقرب بن کر آئے گا، یہ شانیں لے کر آئے گا، اور سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ پنگوڑے کے اندر، گود کے اندر، گہوارے میں بھی یہ لوگوں کے ساتھ شان رسالت کے ساتھ بات کرے گا، شان نبوت کے ساتھ بات کرے گا۔ وَكَهْلًا، اور نہ صرف پنگوڑے میں بلکہ بعد میں بھی جب آسمان سے اترے گا اور لوگوں کے سامنے آئے گا، پھر بھی یہ پختگی کی عمر میں، اور جب اس کی عمر پختہ ہو جائے گی پھر بھی اسی طرح کی باتیں ہوں گی، اسی طرح گفتگو کرے گا۔ اور یہاں آگے فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، پچھلی آیت کا اختتام ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ اللہ کے قرب والوں میں سے ہوگا۔ اور اس آیت کے اختتام میں ان کی ایک اور شان بیان کی، فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ پچھلی آیت، فرمایا مقربین میں سے بھی ہوگا، اور اب فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں سے بھی ہوگا۔ حاضرین، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ جس ذات کو چن لیتا ہے، جس کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، جسے اپنی محبوبیت دے دیتا ہے، جسے رسالت کا منصب دیتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے یا ولایت عطا کرتا ہے، یا جس طرح سے بھی اللہ کسی کو چنتا ہے تو اس کو پھر شانیں عطا کرتا ہے، اس کو اختیارات دیتا ہے۔ یہاں جتنی آیت میں نے پڑھی، اس میں آپ یہ ایک دو باتیں عقیدے کی بھی سیکھ لیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ہے، لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک خوشخبری سنا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خوشخبری دی فرشتوں نے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، بے شک اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے خاص کلمہ کن سے پیدا ہونے والے عیسیٰ کی۔ تو نبیوں کے میلاد کا ذکر کرنا اور خوشخبریوں کے ساتھ ذکر کرنا، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی، آقا علیہ السلام کے میلاد کی، تو کچھ ناپختہ ذہن میں انہیں کہوں گا، کم علم کہوں گا، نادان کہوں گا، یا انہیں جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اس بات پر بات کرتے ہیں کہ یہ میلاد پہلے نہیں ہوتا تھا، اب کیسے شروع ہو گیا، کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے۔ انہیں کو قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے گا، نہ صرف ہمارے آقا کا میلاد کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا بھی ذکر ہے۔ تو نبیوں کے میلاد کا ذکر کرنا یہ قرآن کا، اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ ایک عقیدے کی بات تھی۔ اور دوسری بات اس میں یہ شامل کر لیں کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ کریم اس کو نبوت کی شان دیتا ہے، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کو با اختیار بناتا ہے۔ یہی سلسلہ آگے ولایت تک چلتا ہے، اور اللہ جس سے بھی کام لینا چاہتا ہے تو اس کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں اور اس کی کچھ امداد کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ روحانی طور پر ایسے معاملات رکھے جاتے ہیں کہ لوگ اس کو پھر مانتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اختیارات خاص نہ ہوں، روحانی طاقتیں نہ ہوں، معجزات نہ ہوں، کرامات نہ ہوں، تو وہ عام انسانوں جیسا دکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کسی ولی کے پاس جائیں یا کسی نبی کی صحبت جب لوگوں نے اختیار کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے، قرآن یہ بولتا ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ لوگوں نے اس لیے نبی کا انکار کیا، اور کہتے ہمارے جیسا نظر آتا ہے، چلتا پھر یمشی فی الاسواق، کیسے ہے یمشی فی الاسواق، وہ یہ بازاروں میں بھی ہماری طرح چلتا ہے، اور یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، یہ ازدواج بھی کرتا ہے، معاملات سارے دیکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے اسے شان نبوت و رسالت دی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں وہ ہمارے جیسا نظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ اللہ کا خاص مقربین میں سے ہوتا ہے، صالحین میں سے ہوتا ہے، اور اللہ نے اسے اختیارات، کرامات و معجزات دیے ہوتے ہیں، تب وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ فرمایا کہ وہ یکلم الناس، لوگوں سے باتیں کریں گے، فی المہد و کہلا، مہد میں اور کہل میں، بچپن میں، منگوڑے میں، گود میں، ماں کی گود میں بھی، آپ نے معصومیت کی عمر میں۔ اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے بات ہے، کوئی بچہ ایسے بات کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے کہا یہ چونکہ میرا نبی ہے، یہ نبوت اور رسالت کی شان لے کر آیا ہے،
اور یہ نبوت اور رسالت کے اظہار کرتے ہوئے یہ پہلے دن سے بات کرے گا، کلام کرے گا، اور اس کی یہ کلام کرنا گود میں بھی ہوگا، اور جب یہ پختہ عمر کو پہنچے گا پھر بھی نبی بن کر ہی بات کر رہا ہوگا۔ اس کی تفصیل سورہ مریم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جیسے انہوں نے اعلان کیا تھا، بات کی تھی کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور مجھے صلاۃ و زکوٰۃ کی حکم دیا گیا ہے جب تک کہ میں قائم رہوں۔ تو یہ اس طرح اس وقت انہوں نے باتیں کی تھی، اور لوگوں نے آپ کو دیکھ کر یہ باتیں سن کے حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت امام رازی نے اس مقام پر ایک نکتہ دیا، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات اور کمالات کے باوجود خدا نہیں ہیں، بندے ہیں۔ اللہ یہاں یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے انہیں یہ شانیں عطا کی، یہ رتبے عطا کیے کہ ان کو بولنے کا اختیار بھی دے دیا، بچپن میں وہ بولے اور اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار کیا، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو 5 بڑے معجزات عطا کیے۔ ہم ان کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو ان معجزات کے باوجود کہ اللہ نے ان کو یہ شانیں دی، مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑی کو شفا دے دیتے، اور اندھے کو شفا نظر مل جاتی، پرندہ بناتے مٹی کا، اس میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگ پڑتا، یہ ساری گھروں میں جو چیزیں لوگوں کے موجود ہوتی، غیب کی خبر دیتے، یہ بھی نبیوں کی شان ہے۔ آج ہم کیسے نادان اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کو مانتے بھی ہیں، ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کی نبوت کا اقرار کر کے بھی ہم آقا علیہ السلام کو ان شانوں کے ساتھ نہیں مانتے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہاں تو میرے حبیب کی بات ہی اور ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، ہم نے تو آپ کو ہر اس شے کا علم دے دیا جو آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کو تو دیا ہی ہے، میں نے عیسیٰ کو بھی دیا تھا، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔ گھروں میں جو پکا ہوتا کھانا وہ اس کی خبر دے دیتے، جو گھروں میں چیزیں رکھی ہوتی وہ بتا دیتے۔ یہ 5 معجزات دیے اللہ نے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ امام رازی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے معجزے ملنے کے باوجود بھی آپ خدا نہیں، یہ عیسائیوں کا رد ہے۔ اور سوال یہ بنتا ہے، اب عیسائیوں سے مخاطب ہو کے قرآن بات کرتا ہے، آپ بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ خدائی کی صفات رکھتے، اگر وہ خدا یا الوہیت کی شانوں میں سے کوئی شان ان کے پاس ہوتی، خدا کا حصہ نعوذ باللہ یا خدا ہوتے، تو کیا ان کو پیدائش کے عمل سے گزرنا پڑتا؟ کیا وہ پیدا ہوتے؟ نہیں، پیدا ہونا ہی یہ مخلوق ہونے کی نشانی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت امام زمخشری نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت کی، وہ جملے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، پختگی کی عمر میں بھی گفتگو کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے وَمَعْنَاهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ، دونوں حالتوں میں، بچپن میں بھی، معصومیت میں بھی، کم عمری میں بھی گفتگو کلام کریں گے، اور پختگی میں بھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام الانبیاء من غیر تفاوت بین حال الطفولۃ و حال الکہولہ، کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کلام بچپن میں بھی نبوت کی شان والا ہوتا ہے، اور پختگی میں بھی وہ نبی اور رسول کی شان کے ساتھ بولتا ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ کلام الانبیاء، نبیوں کا جو کلام ہوتا ہے، من غیر تفاوت، کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ کم عمر ہے، نادان ہے، نہ سمجھ ہے، نہ پختہ ہے، معصوم ہے، ایسی بات نہیں، نبی نبی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے آقا نے گود میں بھی چاند کو اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کون تو نبی وآدم بین الماء والطین، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آپ کے اندر روح نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی شان نبوت کے ساتھ آدم کے پتلے کو دیکھ رہا تھا۔ تو نبی نبی ہوتا ہے، کہولت میں، طفولت میں، بچپن میں، بڑھاپے میں ان کا کلام، ان کا انداز
باوقار ہوتا ہے، اور وہ کلام بامقصد ہوتا ہے، پختہ بات ہوتی ہے، وہ عام لوگوں عام بچوں جیسے نہیں ہوتے۔ میں نے عرض کیا کہ اس آیت کے اختتام میں اللہ نے کہا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا من المقربین، تو صالحین میں سے ہوں گے، مقربین میں سے ہوں گے۔ تو یہ بار بار اللہ اپنے نبی کی شانیں بیان کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی شان۔ اب شان کیا ہوتی ہے؟ نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم اپنے آقا کی صفات بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی بیان کی۔ تو جو نعت پڑھنا ہے اور نعتیں بیان کرنا ہے، صفات کا، شانوں کا بیان کرنا نبی کی، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ بار بار فرمایا جا رہا ہے۔ اور صالحین میں سے ہوں گے، یعنی ان کو صالحیت میں، نیکی میں، تقوی میں وہ اعلیٰ ترین کاملیت کا مقام رکھنے والے ہوں گے۔ اور پھر یہ دونوں فرق آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر آئے تو شانوں کے ساتھ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے۔ اور اگر کہیں روکھا سوکھا انداز ہو اور حضور کا ذکر ناپختگی کے ساتھ اور توہین کے انداز میں یا کمی کے ساتھ کیا جا رہا، بس زیادہ لفظ نہیں بولتا، جہاں حضور کا نام کمی سے لیا جائے، فرق کر کے لیا جائے اور اپنے جیسا سمجھ کے لیا جائے، تو جان لینا یہ ابھی ایمان کی روح کو نہیں سمجھ سکا۔ اللہ تو اپنے مقربین صالحین کی شانیں بیان کرتا ہے، اوروں کی شانیں بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی شانیں بیان کرتا ہے، چہ جائے کہ امام الانبیاء کی ذات ہو۔ حاضرین، یہ وجہ میں نے بیان کر دی کہ یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے اور وہ توہین کرتے تھے اور انہوں نے الزامات بھی لگائے۔ تو اللہ نے یہاں ان کا بھی رد کیا، یہ دونوں لفظ بول کے، مقربین اور من الصالحین من المقربین کہہ کے، کہ تم جو توہین کرتے ہو میرے نبی عیسیٰ کی، ایسی بات نہیں، زبانیں بند رکھو، یہ اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے خود جو حد سے بڑھا کر ان کو خدا کا حصہ مانتے ہیں، الوہیت کی شان سے مانتے ہیں یا ان کو خدا مانتے ہیں، ان کا بھی رد کیا، کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں، یہ شانیں ان کو ہیں، عطا کی ہیں، میں نے دی ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو یہ شان ملی ہے، لیکن ان تمام شانوں کے باوجود وہ اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب، اللہ کے نیک اور صالح نبیوں میں سے ہیں، وہ خدائی کی شان نہیں رکھتے۔ یہ بات کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، جب انہوں نے خوشخبری سنی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، تو انہوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا۔ ایک دو باتیں کروں گا بڑی ضروری۔ انہوں نے حضرت مریم کو جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اے مریم اللہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، قالت رب انا یکون لی ولد، تو وہ بڑے حیران ہو کر بول پڑی، قالت انہوں نے کہا ربی انا یکون لی ولد، اللہ مجھے بیٹا ملے گا کیسے؟ انا یکون، کیسے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا۔ اب یہ اسباب کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹا پیدا ہی تب ہوتا ہے، اولاد تب ہوتی ہے جب خاوند بیوی ملے اور عمل زوجیت کرے تو اس سے پھر حمل ٹھہرتا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگی، اس میں بھی اپنی انہوں نے شان بیان کی اور اپنی پاکیزگی کو بیان کیا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو خامد کیا، مجھے کسی انسان کا ہاتھ بھی نہیں لگا ہوا، کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے آگے سے جواب دیا، قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، ہاں ہاں بات ایسے ہی ہے اے مریم جو تو کہہ رہی ہے کہ یہ سبب کے ساتھ نہیں ہو رہا معاملہ، بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، شادی نہیں ہوئی، خاوند نہیں ہے، بن باپ کے پیدا ہونا ہے اس بچے نے، بات ایسے ہی ہے، لیکن یہ شان خداوندی ہے۔ کذالک، تو صحیح کہہ رہی ہے، یہ ممکن نہیں نظر آتا، لیکن اللہ کی یہ شان ہے۔ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس کوئی محتاجی نہیں، وہ کسی طرح کی محتاجی نہیں رکھتا، بلکہ وہ سبب کے ساتھ بھی دینے پر قادر ہے۔
اور بغیر سبب کے بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی حیرانگی کی اختیار کرنے کی بات نہیں۔ اب تھوڑی سی دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پچھلے جمعوں میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب وہ حضرت مریم کے حجرے میں جاتے، طرح طرح کے پھل دیکھتے، تو وہاں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی تھی، خوشخبری ملی تھی یحییٰ علیہ السلام کی، تو وہاں پر بھی انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا اور کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام، وہاں یہاں ولد ہے، وہاں غلام، تو وہ عرض کرنے لگے زکریا علیہ السلام کہ مولا کریم مجھے بیٹا ملے گا، میں تو 120 سال کا ہو گیا، عمر رسیدہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، وقد بلغنی الکبر، بڑھاپا آ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ تو بانجھ ہے، اس کے اندر پیدائش کی صلاحیت نہیں، مولا کریم یہ کیسے؟ اب دونوں باتوں کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، حیرانگی حضرت مریم کی بھی ہے اور حیرانگی حضرت زکریا کی بھی ہے، دونوں نے یہی باتیں کی کہ بیٹا کیسے ہوگا، بچہ کیسے ہوگا۔ حضرت مریم نے ریزن یہ بیان کی کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، اور حضرت زکریا نے ریزن یہ دی کہ میں بڑھاپے میں ہوں، بیوی بانجھ ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ اب ان کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے حضرت مریم کو کیا جواب دیا؟ کذالک اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اور حضرت زکریا کو کیا فرمایا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ہاں بات ایسے ہی ہے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ادھر بھی بیٹا دیا جا رہا ہے، ادھر بھی بیٹا ہے، دونوں میں معاملات ایک جیسے ہیں، پیدائش بیٹے کی ہے، خوشخبری بیٹے کی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک جگہ اسباب موجود ہیں، بیوی بھی ہے، خاوند بھی ہے، صرف ایک کمی ہے کہ وہ بڑھاپے میں ہے۔ اللہ نے کہا ہاں یہ میرا اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں، بوڑھا بھی، اگر تم بوڑھے ہو تو میں تمہیں جوان کر سکتا ہوں، تمہاری بیوی بانجھ ہے، میں اسے پیدائش کے قابل بنا سکتا ہوں، یہ تو میرا طریقہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت مریم کو کیا جواب دیا؟ فرمایا یخلق، اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ مریم حیران نہ ہو، زکریا کو اسباب کے ساتھ دیا، کمزوری تھی پوری کر دی، یہ میرا اختیار ہے، تجھے بغیر سبب دوں وہ میرا فعل ہے، یہ میری تخلیق ہے۔ اب فعل اور تخلیق میں فرق دیکھ لیں۔ فعل کیا ہے؟ فعل وہ ہوتا ہے جو سبب کے ساتھ ہو، چلتے چلتے آپ کام کر رہے ہوں، سبب موجود ہے، آپ کے پاس وہ فعل ہوگا، وہ آپ کا کام ہوگا، لیکن بغیر اسباب کے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ تخلیق کہلاتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر بن باپ کے حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام دیے تو کہا اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے بغیر اسباب کے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کسی چیز میں محتاج نہیں، اللہ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں۔ اور بڑی خوبصورت طریقے سے آگے فرمایا اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، جب وہ کسی کام کے ہونے کا، کسی چیز کو پیدا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس اس چیز کی طرف ارادہ ظاہر کرتا ہے، بس اتنا کہتا ہے کون ہو جا، فَيَكُونُ، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اب اس میں کوئی مزید ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے یہاں اپنی شان بیان کی، اپنی قدرت بیان کی کہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، تم اسباب کے محتاج ہو۔ اللہ کسی چیز کا وہ تو کلمہ کن بولے تو پوری کائنات بن جاتی ہے، کلمہ کن بولے ہو جا تو کائنات اور اس میں سبب اور مسبب سب کچھ ہو جاتا ہے، کلمہ کن بولے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کریم نے بیان کر کے فرمایا بس وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کہا ہاں یہ بھی اس کو شان دوں گا عیسیٰ کو کہ اسے کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل، یہ ساری چیزیں اسے سکھائی جائیں گی، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا۔ اس کے اوپر دو باتیں سن لیں، بات ختم کرتے۔
کہ حضرت عیسیٰ علیہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ سے مراد یہاں پہلا کتاب اور حکمت ہے، اور دوسری مراد یہ کتابت لکھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں عیسیٰ کو لکھنے کی صلاحیت بھی دوں گا، اور پھر اسے حکمت بھی دوں گا، اسے تورات بھی دوں گا، اسے انجیل بھی دوں گا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کتاب اور حکمت دی جائے گی، چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت دی جائے گی، چیزوں کے جو پیچھے بیہائنڈ دا سکرین جو بعد میں مقاصد ہوتے ہیں، جو چیز کی حقیقت ہے، ماہیت جو حقیقت کسی چیز کی ہوتی ہے اس کا علم بھی دوں گا، اور تورات اور انجیل بھی دوں گا۔ جہاں مفسرین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ حافظ تورات تھے اور حافظ انجیل تھے، تورات اور انجیل آپ کو زبانی یاد تھی۔ اور آخر میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور میں ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بناؤں گا۔ رسالت ہوگی، رسول اور نبی کا فرق آپ کو پتہ ہے، میں دہرا دیتا ہوں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت دی جائے، نئے حکام دیے جائیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول کی شریعت کو آگے چلاتا ہے، اس کو نئی شریعت نئے احکام نہیں دیے جاتے۔ فرمایا بڑی شانیں ہوں گی، مقربین میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے، اللہ انہیں دنیا آخرت میں عزتیں عطا کرے گا، گود میں بھی بات کریں گے، بڑھاپے میں بھی بات کریں گے، یہ شانیں ہوں گی، کتابت بھی جانتے ہوں گے، علم کتاب و حکمت ہوگی، اور تورات و زبور کے، تورات و انجیل کے حافظ ہوں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئیں گے۔ یہاں فرق یاد کریں کہ آپ کس کے امتی ہیں؟ نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کل کائنات کے نبی اور رسول بن کے آئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کو اتنی شانیں دیں تو کہا رسولاً الی بنی اسرائیل، یہ رسول بھی ہوں گے، معجزات بھی ہوں گی، کرامات بھی ہوں گی، لیکن یہ رسول بنی اسرائیل کی ہوں گے، ساری کائنات کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے رسالت میں نے اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں قرآن کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا